اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے اسٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیو. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت، اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے، وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹیو دیں گے. اور دیکھیں، کیپ واکنگ، بس چلتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ، کیپ کرالنگ، کرال بھی کرنا پڑے، چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتہ اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو. پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے. اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے. یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے ندا لگائی، اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے نہیں، ظلمات پلورل ہے، اندھیروں میں سے. ٹھیک ہے، اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے، کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے. لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا، میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا. ٹھیک ہے، تو کچھ میٹافورک تھے، کچھ لٹرل تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ. یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں، رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے. سلیپ لیس نائٹس، انگزائٹی، فیئر، اوور تھنکنگ، انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ. آپ اکیلے ہیں روم میں، اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے، چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ، اندھیرا. نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی، اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام ابن قیم نے آپ کو پتہ ہے اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے، ڈسٹریس، ریلیف فرام ڈسٹریس. اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ. تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہیں. ڈارکنیس آف دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. دیکھیں کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی. ٹھیک ہے، اب آپ زمین پہ نہیں ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ آپ کہاں ہیں. تو یونس علیہ السلام سوچیں فلوٹ کر رہے تھے، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا. گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے، مچھلی کا پیٹ اٹ از ناٹ گراؤنڈ. ٹھیک ہے، وہ تو کہیں اور ہے. تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس، جاب لاس، فائنینشیل کولیپس، ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی، زمین ہی نکل گئی پیروں تلے.
تو ایک یہ ڈارکنیس تھی. ٹھیک ہے, ڈارکنیس آف دا ویل, ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی, اندھیرا بھی تھا, رات بھی تھی, سی کے نیچے تھے, پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے. اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم, نو ون کین ریسکیو ہم, نو ون نوز ویئر از, ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ. امیجن, ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا ہے, نو چانس ایٹ آل. موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے, کوئی بوٹ آ جائے, کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے, گہرائی میں تو اٹس گون اوور. تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین. یونس علیہ السلام مطلب ان امیجنیبل ہے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس, ڈارکنیس آف آئسولیشن, کمپلیٹلی الون, نو سپورٹرز, نو فرینڈز, نو فیملی, نو ون ہو کین انڈرسٹینڈ. تو کبھی کبھی یہ ڈارکنیس بھی انسان پر آتی, کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے, اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان, پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد. ٹھیک ہے نا, اور مایوسی ہو جاتی ہے. ڈارکنیس آف ریگریٹ, یہ بھی بہت تھی اس ٹائم. یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں, ایسا نہ ہوتا. تو فیئر, انسرٹنٹی, گلٹ, پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا, میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, اور یہ کیا ہے یہ سب. تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے ہی گناہوں میں گھرا ہوا ہے, نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا, اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں, دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ. چھٹی لیئر ہے ڈارکنیس کی, ڈارکنیس آف انسرٹنٹی, کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. نو ٹائم لائن, نو گارنٹی, نو ویزیبل ایگزٹ, نو انڈیکیشن آف ریلیف. ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ, مجھے نہیں پتا یہ کتنا. جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی, مطلب وین ول دس اینڈ, اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر لیئر نمبر 7, دا ڈارکنیس آف بینگ اوور ویلمڈ بائی کانسیکوینسز. یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے, سائیکلوجیکل ڈارکنیس ہے, کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے, سراؤنڈڈ تھے, انیبل ٹو موو فریلی, اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے, کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں, سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں, ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکلوجیکل ڈسٹریس ہے, کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے رب تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے, کیا جذبات ہیں, کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے. فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا, انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل, وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لیں, یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے, یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے, جو اس دعا کو سمجھ گیا, یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ, کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف, اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی, تسبیح بیان کی, اور اکاؤنٹیبلٹی, اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں
جو انسان یہ الفاظ کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا، اس کو نجات دے دے گا۔ اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہوں، اللہ نہ کرے سینس کا ڈارکنیس آ جائے، ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا، مطلب حج بھی کر لیا، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے، تو بس چپ کر کے دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، سو وی ریسپونڈیڈ ٹو ہم، اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا۔ اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے، ٹھیک ہے، صرف ہنٹ نہیں دیا، ہیپی اینڈنگ بتا دی، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے، یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ہمارا ٹیک اوے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں، تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی، کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر، مصیبت تم پر آتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہیں نا، لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے، جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے، اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے، رزلٹ فوراً آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے۔ تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے۔ شریعہ لاز جو ہے نا، ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے، فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے۔ جیسے وہ ایگزامپل، آپ کو گناہ کرنے لگیں، اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً، آپ چغلی کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے، تو کوئی بھی نہ بچا، رائٹ؟ اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا، ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا، اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے۔ اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے، ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے، جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا، فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یو نیور نو، اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی، اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا، آپ کو کیا پتا۔ ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے، اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا، کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا، تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل رزلٹ، ٹھیک ہے۔ انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا، ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے یو نیور نو کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے بارے میں اسے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اتنا زیادہ وہ نہیں ہو جانا چاہیے، کمفرٹ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ یار رزلٹ ہی نہیں آیا، رزلٹ ہی نہیں آیا، یعنی اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہ ہو رہی ہو کہ ویزیبل رزلٹ آئے، لیکن اس طرح ہو رہی ہو کہ آپ کے رزق میں بندش آ گئی، ہو سکتا ہے اس طرح ہو رہی ہو آپ کے برکت نہیں آ رہی رزق میں، یہ بھی تو گناہ کی ایک سزا ہو سکتی ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس طرح آ رہی ہو کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے آپ کے بارے میں، وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، وہ آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے، یہ بھی تو ایک سزا کی شکل ہو سکتی ہے نا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے، لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی، اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے، بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ، بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا، بیلنس رکھنا ہے. فیئر، لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ، بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا. لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے، جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہر عقل مند انسان اکنالج کرے گا جب وہ دیٹ پرسن ول ٹیک اے لک بیک ایٹ دیئر لائف. تو وہ یہ ضرور اکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے ہیں، میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، میری جلد بازیوں کی وجہ سے، میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے. تو عقل مند انسان تو اکنالج کرے گا، لیکن جو متکبر ہیں، جو کبر والے ہیں، وہ اکنالج نہیں کریں گے. وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے، وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی. ہیونگ سیڈ اٹ، کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں، ہمیں آنسر کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں غلط سی. مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹیو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے، ٹھیک ہے. مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے. جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا، وہ اسے بریک کرتا جائے گا، حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو، یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا نا. یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے، یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالی. حرام ریلیشن کس نے بنایا؟ مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا. تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم نے آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے، اس سے بڑی خیر بھی نکلی ہے، اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے پر خود لاتے ہو، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے، جو آپ کو بریک کر دے، تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے. جیسے ایک زلزلہ آیا، اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے، لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے، کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری، کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں، کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے. اب دیکھیں، آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں، کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے، اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں، ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں، گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا، وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں، کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے، وہاں پہ جانور مرا ہے.
وہاں پہ لوگ مرے ہیں، تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں۔ اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں، ان آل ہز وزڈم۔ اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بر سے باہر ہے، تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت۔ تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے۔ نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے، سی پولوشن، ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے، پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولوٹ ہو رہے ہیں، اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں، لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن نے؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے، مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، اللہ معاف کرے، ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ، ہر چوتھا بچہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے۔ واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے؟ کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم؟ انسانوں کی کرتوت ہیں، ساری انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں، یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کنٹینٹ، موبائل ایڈکشن، اسکرین ایڈکشن، سب ہیومن بینگز کا کریٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نہیں میس کیا ہے تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں، وہی بھی بھیجی ہے، سب میکانزم بھیجا ہے، تو اب ٹھیک کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا۔ ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے، تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے۔ لیکن ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے سائنز ملتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ سزا ہے۔ جیسے اسرائیل پہ اس وقت آزمائش نہیں آئی ہوئی، سزا آئی ہوئی ہے اللہ کی، تو حتمی ہے، ٹھیک ہے نا، نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، جدھر جائیں گے انہیں لوگ ماریں گے، جدھر جائیں گے انہیں جو ہے نا وہ لوگ پتھر ماریں گے لٹرلی، جدھر جائیں گے لوگ انہیں کوسیں گے، گالیاں دیں گے، یہ سزا ہے، یہ اب آزمائش تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کرتوت ان کے ایسے نا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرپشن تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں، یہ تو چلے پہلا پارٹ ہو گیا، تھوڑی سی ویک اپ کال، کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش بھیج دی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری ہی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی، جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے، کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا، کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے۔ وہ یہ دیکھنے کی بجائے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے مجھ پہ۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں، اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے، ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آبویسلی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو۔ یہ پہلی ریزن ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے۔ جیسے ایک حدیث ہے، ہمارے ایک دوست ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ، تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب
میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی، یعنی اس کی اولاد، تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا، ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر، اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں انٹر ہوگا۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا سبحان اللہ کہ ہر آزمائش اور ہر مشکل جو ہے اس پر جو بندہ مطلب اچھا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتا ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ سے مراد نہیں کہ روئے ہی نہ، افسردہ ہی نہ ہو، وہ تو ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے رو بھی رہا ہے افسردہ بھی ہے لیکن شکوہ نہیں کر رہا، احسن عمل یہ ہوا، ٹھیک ہے، اس موقع پہ شکوہ نہیں کر رہا، تو بس بیت الحمد بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ سوچیں جو انسان گناہوں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہ ریزسٹ کر لیتا ہے، تو پتہ نہیں اس کا کیا ریوارڈ ہے جنت میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ، تو یہ احسن عمل ہے۔